اچھا پھر ایک اور جو سوال ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی کہ بھائی اچھا کوشش کب تک کریں، دعا کب تک کریں؟ بھائی اس وقت تک کریں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتے کہ اللہ کی کیا منشا ہے اس پورے معاملے کے اندر، تو اس وقت تک کرتے رہیں. وہی آپ جو ہم بات کر رہے ہیں شادی کے کانٹیکس میں، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس انسان کا کہیں اور ہو گیا یا آپ کا کہیں اور ہو گیا، اب اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. صحیح، تو وہاں تک تو کریں نا، اس پوائنٹ تک. آپ کوئی جاب پرسو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو اس ایئر کا انٹیک ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے، کوشش کریں گے، سب چیزیں کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور پھر اس کا رزلٹ آئے گا. وہ رزلٹ بیسکلی کیا ہوگا، وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ چکا ہوگا کہ آپ وہاں سلیکٹ ہو گئے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا یا نہیں ہوا. نہیں ہوا تو اس کا مطلب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آج کے دن یہ ہے، نیکسٹ ایئر چینج ہو جائے کیا پتہ. صحیح ہے، تو میں تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہر سال ہوتی ہے اور آپ ہر سال اسے اپروچ کر سکتے ہیں، اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس نعمت اس بلیسنگ کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ گو فار اٹ. اٹس اے پروسیس. ہر سال آپ زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے. کہیں آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس سال نہیں ملی، نیکسٹ ایئر پھر اپلائی کر دیں جب اوپننگ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا پوری اس بات کو اگر ہم سم اپ کریں تو ہمارے پاس دو راستے نکل رہے ہیں. بیسکلی دو باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں اور کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا امتحان لیتے ہیں. اور جب صبر کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بہت خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کر رہے ہیں نا میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پرووائڈیڈ کہ وہ ویسا صبر کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا. انگیج ان دا پروسیس، دعا کریں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ اپنی نمازوں کو بیسکلی ذریعہ بناتے ہیں صبر کے پروسیس میں انگیج ہونے کا. وہ اپنی نمازوں کو ذریعہ بناتے ہیں صبر کے پروسیس کے اندر نیویگیٹ کرنے کا. وہ اپنی نمازوں کو ذریعہ بناتے ہیں اس صبر کے پروسیس میں انگیج ہونے کا. نماز کے تھرو وہ بیسکلی اپنے زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں. نماز کے تھرو وہ اس مشکل وقت، انسرٹن وقت، جب سیلف ڈاؤٹ ذہن پہ آ رہا ہو، جب آپ اوور تھنک کر رہے ہو، جب لوگوں کی نیگیٹو باتیں آ رہی ہوں، اس صبر والے پروسیس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں صبر کا امتحان لے رہا ہوں نا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور شکر کے امتحان میں بندہ اتنا نا شکرہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. وٹ پروسیس، آئی ایم دا پروسیس. صحیح نا، شکر کے امتحان میں بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، بھائی سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، بھائی یہ میری محنت کا صلہ ہے، میں نے پلان ہی ایسے کیا تھا. اب اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے اس پورے اس سے کہ کچھ چیزوں میں صبر کا امتحان ہوگا، کچھ میں شکر کا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان چلتا رہنا آخری سانس تک. ہم جو کانٹیکسٹ بلڈ کر کے بات کر رہے تھے شادی سے متعلق، آپ کتنے سارے لوگ شادی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اس پروسیس میں، لیکن یہ مطلب یہ لاسٹ مسئلہ نہیں آ رہا، اس کے بعد بھی آئیں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ہم لالا لینڈ میں نہیں ہیں. صحیح ہے، یہ بات یاد دلانی پڑے گی اپنے آپ کو. تو ونس انشاءاللہ آج نہیں تو کل شادی ہو جائے گی، لیکن پھر الگ مسئلے سٹارٹ ہوں گے، الگ چیلنجز ہوں گے، الگ اللہ تعالیٰ صبر کے امتحان لیں گے، شکر کے امتحان لیں گے. کتنے سارے لوگ جب ان کی شادی ہو جاتی تو ان کے اسپاؤس سے نہیں بنتی، کتنے سارے لوگوں کے اسپاؤس چیٹنگ کرتے ہیں. پھر ساس بہو کے مسئلے، ان لاز کے ایشوز، وہ ایک الگ چیلنج ہوتا ہے. پھر آپ کے فائنینشیل ایشوز وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور سوال کہ بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہے تقدیر میں نہیں ہے، اللہ عالم. ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی چیلنج تو نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، وہ ایک الگ لیک کھل جاتی ہے. پھر انسان کے اپنی ذہن اور دل کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہم دیکھیں گے تو لوگ ایک ریٹ ریس میں اندر لگے ہوئے ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو لگ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں، آئی ایم ناٹ انف بیکاز آف دیٹ فلف اور ریٹ ریس جو ہم نے اس پہ بات کی تھی پہلے بھی، تو اس میں بھی پھر یہی ہوگا، میزریبل پوزیشن ہی ہوگی، ناشکری کا ایک امتحان شروع ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ جب تک ہماری آخری سانس نہیں ہو جاتی یہ ٹیسٹ آئیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹیسٹ میں سے گزارے ہیں، اس کے بعد کوئی اور آئے گا. تو اس پروسیس میں انگیج رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹیبلش رکھیں. اور کتنے لوگ آپ کو بتائیں گے
کہ جب اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عطا کر دی، کتنے سال گزر گئے، اینڈ وین دے لک بیک، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے جو نا ہماری گوٹ پھنسا دی تھی، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں صبر سے گزروایا تھا. اگر میں اس وقت اس صبر سے نہ گزرتا نا، میری گروتھ نہیں ہونی تھی، مجھے دنیا کی سمجھ نہیں آنی تھی، میرا آپ سے ویسا تعلق ہی نہیں ہوتا، میرے اندر ٹرو کانفیڈنس ہی نہیں آتا. سچا کانفیڈنس، اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنس پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ایروگینس پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو کہ لو سیلف اسٹیم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنس پسند ہے، اور کانفیڈنس سچائی پہ بیسڈ ہوتا ہے. تو اس صبر کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ جو ہماری صفائی کرتے ہیں، ہماری کلینزنگ کرتے ہیں، تو ہمیں کانفیڈنس دے دیتے ہیں. وہ سچائی، وہ سچی ویلیوز جو ہے نا، وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے سچا سچ کیا ہے اور فلف کیا ہے. تو ہمارے وجود کے اندر سے گواہی آ رہی ہوتی ہے، ہمارے وجود کے اندر سے گواہی آ رہی ہوتی ہے، بھائی یہ سچ ہے، میں اس لیے اس پہ کھڑی ہوں، میں اس لیے اس پہ کھڑا ہوں. دس از دا ٹروتھ، دس از دا ریالٹی. باقی سب تو ایسی فضول کے ہیں، ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مطلب اس پروسیس میں انگیج کرنے کا فائدہ. کتنے سارے اسکالر سبھی کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں نعمت پہلے دن نہیں دے رہے ہوتے، روک لیتے ہیں، ہمیں تیار کرتے ہیں، ہماری صفائی کرتے ہیں، ہمیں قریب کرتے ہیں اپنے سے، اور پھر اس نعمت کو دیتے ہیں تاکہ ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا کر سکیں. آپ کو لوگ ملیں گے آنیسٹلی جو جب اسکول ڈیز میں تھے تو ان کو ان کے کلاس میٹس کی طرف سے ایک کمپلیمنٹ ملتا تھا، یار تم تو ماڈل لگتی ہو، تم تو ماڈل لگتے ہو. لیکن when it comes to their marriage thing، بہت اسٹرگل تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، باقی سب کی ہوگی، ان کی ہی نہیں ہو رہی جن کو ایسے کمپلیمنٹس ملے ہوتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کے بعد 1 5 6 سال، باقی سب کی ہوگی، ان کی 5 6 سال بعد ہوئی، 7 سال بعد ہوئی. and now when they look back they see کہ یا اللہ تیرا شکر، ہم تو بہت غلط فیصلے کر رہے تھے اپنے لیے، آپ نے بچا لیا. یا اللہ تیرا شکر، آپ نے ہمیں قدر کروا دی، ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کون سی ناشکری کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بڑے اسٹرینج طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ یہ ٹیسٹ چل رہا ہے. صحیح ہے نا، آپ ٹیسٹ کے اندر سے گزر رہے ہیں. تو ایک ختم ہو رہا ہے، اس کا دوسرا آئے گا. کسی کے ساتھ شکر کا امتحان، کسی کے ساتھ صبر کا امتحان، اور ہر ایک کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو صرف صبر کے امتحان میں ڈالا گیا، شکر کا نہیں ہو رہا، شکر کا بھی ہوگا، صبر کا بھی ہوگا ان کے پرسپیکٹو سے. تو وہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ڈیزرو تو کچھ نہیں کرتے. ریممبر ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور غلام ڈیزرو کچھ نہیں کرتا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا. ٹھیک ہے، تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے کہ اب جب اتنی ساری ڈسکشن کر کے ہم نے دعا تھوڑی سمجھ لی، ہمیں یہ پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ قریب ہیں، دعا کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی، تقدیر کو آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے، اور اس طرح سے کنکلوڈ کریں گے کہ جب دعائیں ہمارے حساب سے، ہمارے مطابق نہ پوری ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہو. اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں کل. السلام علیکم.